اب ہم آتے ہیں مین اپنے ٹیلی ویژن اور فلم کی طرف. یہ ویری اسپیشلائز فیلڈ اگین جو تھیٹر سے چل کے یہاں تک ہم پہنچے ہیں. ہم ان دو کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ یہ یاد رکھیں کہ فلم اور ٹی وی میں جو بیسک فرق ہے، ایک فلم از میڈ فار اے ویری لارج اسکرین، اور فلم جو ہے وہ ایک کیمرے پہ پروڈکشن ہوتی ہے. اٹس کالڈ ون کیمرہ پروڈکشن. گو کہ اگر کیریئر ریس ہے تو اس میں 6 کیمرے 8 لگائے ہوں گے، لیکن ایک آدھ سین کے لیے تاکہ وہ جو ایک واقعہ ہے اس کے ویریس اینگل مل جائیں. بہت بڑے لوگ موبس ہیں وہ انوالو ہیں تو کیمرے زیادہ لگا لیتے ہیں تاکہ بجٹ کاسٹ بچ جائے، ان بندوں کو دوبارہ اکٹھا نہ کرنا پڑا، اتنا بڑا خرچہ نہ ہو. وہ لارج اسکرین ہوتی ہے، ون کیمرہ پروڈکشن ہوتی ہے. اور ون کیمرہ پروڈکشن اگر ہوگی تو آپ سوچیں کہ ون کیمرہ پروڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک جگہ سے اس سین کو دیکھیں گے. اگر بندہ بول رہا ہے یا دونوں کا ڈائلاگ ہو رہا ہے یا کوئی چیز دکھا رہے ہیں تو وہ ایک اینگل سے دکھائی جائے گی. دوسرا اینگل کے لیے آپ پاس ٹائم ہے، کیمرہ بند ہوگا، کیمرہ شفٹ ہوگا، پھر لائٹنگ بھی چینج ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ فلم لائٹنگ جو ہے وہ ایک ایک سین کے لیے کی جاتی ہے فار ون اینگل. ٹیلی ویژن میں دو چیزیں ہیں جو ڈفرینس آ جاتی ہیں. ایک تو کہ ٹی وی از میڈ فار اے ویری اسمال اسکرین، تو آپ کو بہت بڑا جو ایکشن ہے سارا کمپیکٹ کر کے آپ کو ایسے لائٹنگ میں کرنا ہے کہ وہ چھوٹے ایریا میں منیچرائز ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی ڈیٹیل ضائع نہ ہو، ڈیٹیل نظر آتی رہے اور وہ اسکرین پہ چلے. نمبر 2، ٹی وی کا جو ہے کنٹینیوس ہوتا ہے، اس کالڈ ملٹی کیمرہ پروڈکشن. سوائے اس میں ڈاکیومنٹری چونکہ فلم میں آتی ہے، پھر ڈاکیومنٹری تو ون کیمرہ ہو جائے گی، یا کوئی ایسا شوز ہیں ای این جیز ہیں، ای ایف پیز ہیں، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہ ون کیمرہ ہوتی ہیں، لیکن جو پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں ٹی وی کے، ان کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ ای ایف پی اور ای این جیز میں بھی ملٹی کیمرہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ سوئچر استعمال کریں، وہ 6 کیمرے بھی لگا سکتے ہیں. 6 کیمروں کا ٹائم کوڈ آپس میں سنک کر دیں گے، ایک ہی کلاک پہ لگا دیں گے اور 6 کیمروں کے چلا دیں گے. جب آپ وہ ایڈیٹنگ پہ آئیں گے تو وہ 6 کیمروں پہ ٹائم یا ٹائم کوڈ ایک ہوگا پیرل، تو انٹر کٹنگ وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. سو ٹی وی از بیسیکلی اسمال اسکرین اینڈ ملٹی کیمرہ پروڈکشن. اب یہ دو چیزیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو فلم اور ٹیلی ویژن کا فرق پتہ لگتا رہے گا. اب جیسے میں اگر یہاں بول رہا ہوں اور اگر یہ فلم کے لیے کام کرنا اور اس نے یہیں پہ کٹنگ کرنی ہو تو میرا وہ ہر سین کے لیے ایک کیمرہ پہ لانگ شاٹ لیں گے. اب کلوز کرنا تو کیمرہ روکے گا، ڈیفینیٹلی روکے گا، تو اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ لائٹ ایڈجسٹ کر لے. کلوز اپ لینا ہے یا کسی اور جگہ سے لینا ہے تو وہ اس کے لیے گا. اگر آپ کی ڈیٹیل یہاں پہ لینی ہے، کیمرہ شفٹ کرنا ہے تو ہی ہیز دی ٹائم بیکاز دی کیمرہ اسٹاپڈ، اٹس ناٹ رننگ. لیکن ٹیلی ویژن میں آپ کے کیمرے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کا وی ٹی آر چل رہا ہوتا ہے، آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے اور آپ کو سارے ویوز ویریس اینگلز مل رہے ہوتے ہیں. سو ملٹی کیمرہ پروڈکشن میں اور ڈیفیکلٹ جاب ہو جاتا ہے لائٹنگ ڈیزائنر کا، چونکہ فلم کی لائٹنگ جو ہے وہ آسان ہے ان کمپیریزن ود ٹیلی ویژن. بیکاز ٹی وی میں دی ڈائریکٹر جو پلان کرتا ہے اس کو پورا سیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو 2 3 4 5 6 کیمرے جتنے اس کی انوائرمنٹ ہے یا جس کی رینج ہے، اگر وہ سارے لگے ہوئے ہیں تو امیجن کرے کہ اس سیٹ پہ اگر میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ ٹیلی ویژن کی ہے اور ملٹی کیمرہ پروڈکشن ہے تو دیر کین بی اے کیمرہ آن دا چھت آلسو، ٹاپ سے دیکھ رہا ہوگا. مے بی دیر از ون لیفٹ آن رائٹ آلسو اینڈ مے بی دیر آر ملٹی کیمراز ویچ آر ٹیکنگ ڈفرنٹ پارٹس آف دس سین. تو اگر وہ سارے کر رہے ہیں اس اینگل سے تو فلم کے لیے بہترین لائٹنگ مل رہی ہے، آپ کو بہترین شاٹ مل رہا ہے. لیکن لائٹنگ اگر ٹاپ سے نہیں رینج کی ہوئی تو وہ مار پڑ گئی وہاں پر. اگر لو اینگل کا لینا ہے اور لو اینگل کی لائٹنگ نہیں رکھی ہوئی تو مار پڑ گئی. اگر آپ لیفٹ یا رائٹ سے لینا ہے کسی اور اس اینگل سے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، تو فلم کے لیے تو مارجن ہے کہ وہ روکے گا، لائٹنگ چینج کرے گا، کیمرہ وہاں لے جائے گا. لیکن اگر کیمرے 6 یا 8 سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. آپ کو زیادہ انٹیلیجنٹ ڈیزائنر چاہیے ہوگا. جو لائٹنگ فلم کا بندہ ہے اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا، کیونکہ اس کو بیک وقت ڈائریکٹر کی بات سن کے وہ اسکرپٹ پڑھ کے ریکوائرمنٹ سارے دماغ میں رکھنی ہوں گی کہ بھائی یہ اس کے پاس اتنا بڑا کھلا میدان ہے اور اس کے کیمرے فکس نہیں ہیں. اس وقت بھی میرے سامنے جو آپ سیٹ آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ میرے پاس جو شوٹنگ کا اینگل ہے اس کے پاس 180 ڈگری کا رینج کے پاس آلریڈی ہے. دی ڈائریکٹر ہیز آل دی چانس اینڈ آل دی فریڈم ٹو موو دی کیمرا فرام دس پلیس ٹو ایون مائی لیفٹ اوور ہیڈ شوٹ. تو اس سے اگر یہ سارے اینگل کور کرنے ہوں تو امیجن کریں کہ لائٹنگ کا ایک سائڈ کرنی تو آسان ہے، 2 سائڈیں کرنی ہے شاید ذرا سا مشکل ہوگا. لیکن ملٹی کیمرہ پروڈکشن کرنے کے لیے کرنا ہو تو آپ کو لائٹنگ میں سارے ایسپیکٹ کرتے ہوئے پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا.
کہ آپ کی جو لائٹ کا مین سورس آپ نے اسٹیبلش کر دی ہوئی ہے، اور لیکن کیمرہ جو دوسرا کیمرہ کٹ کرتا ہے وہ اس کے اپوزٹ اینگل میں لے رہا ہے، تو آپ کی ڈائریکشن وہی رہے گی، سورس لائٹ وہی رہے گی. آپ کو لائٹنگ وہاں پہ بھی کرنی ہوگی، جب وہ اس سائڈ سے کرے تو اس کا بیلنس شاٹ مل سکے. اگر وہ ماڈل آبجیکٹ ذرا ڈارک ہو رہا ہے تو وہ آپ کمپیریزن میں اس کی بیک گراؤنڈ کی لائٹ کمپیریزن لائٹ وہ اتنی کر دیں گے کہ وہ سوئچ کرے تو جمپ نہ آئے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ ایک دم فرق نہ پڑے کہ ادھر ڈارک ادھر لائٹ ہے، وہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا. سو اس لیے ہم وہ تصویریں غور کریں گے. اس پہ جو ایز وی پروگریس ہم اس کے بات کریں گے. تو ٹیلی ویژن پہ ہمارا فوکس زیادہ رہے گا، سنیما اس کے بعد میں سیکنڈری ہے. لیکن ٹی وی پہ اگر آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، ٹی وی کی ٹیکنیکس اور لرن کر لیتے ہیں، تو دین یو کین بی ماسٹر ان آل دوز ڈپارٹمنٹ جو میں نے پہلے ذکر کر کے تصویریں دکھائی ہیں. ٹی وی جو ہے وہ آپ کا فائنل ٹیسٹ ہے، بیکاز یہاں پہ آپ کو ملٹی کیمرہ پروڈکشن کرنی ہوتی ہے. ملٹی کیمرہ پروڈکشن کا مطلب ہے کہ ویور بھی ملٹی اینگل ہو جائیں گے. تھیٹر میں 180 ڈگری ہوتا ہے، آپ کے ایک طرف بندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ صرف ایک سائڈ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیک سے کوئی نہیں دیکھتا. وہ جتنا اینگل دیا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو آپ کی وہ کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ آسان ہے. لیکن ٹیلی ویژن میں اٹ کین بی 360 ڈگریز آلسو. بڑے بڑے شو آتے ہیں ٹی وی میں، ڈرامے بھی ایسے آتے ہیں کہ جس میں کیمرہ اس کے چاروں طرف گھومتا ہے. ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے کہ بعض دفعہ گھبراہٹ کے سین ہوتے ہیں یا پریشانی کے سین ہوتے ہیں یا کوئی سسپینس کے سین ہوتے ہیں، تو کیمرہ کیریکٹر کے چاروں طرف گھوم رہا ہوتا ہے. جو فلم میں بھی کرتے ہیں، لیکن فلم میں وہ ایک آدھ سین کے لیے یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹریک لگا کے وہ کرتے ہیں، لیکن وہ ملٹی کیمرہ وہ نہیں کہلواتا، وہ ون کیمرہ ریوالونگ ہوتا ہے. لیکن ٹی وی میں ہوتا ہے کہ وہ باری باری ویریس کیمرے کٹ کرتے جاتے ہیں. تو ہم ٹی وی کی تصویروں پہ زیادہ غور کریں گے، اور ٹیلی ویژن لائٹنگ اس کے بعد ہم گریجولی جب اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو وی ول بی ڈسکسنگ آل دی فیکٹرز جو ٹیلی ویژن کی ریکوائرمنٹ ہیں. کیونکہ یاد رکھیے کہ ہماری یہ چھوٹی اسکرین ہے، ملٹی کیمرہ پروڈکشن ہے، ہمیں خاصے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے کہ کہاں کہاں سے خیال رکھیں تو لائٹیں لگائیں. اصول وہی والے ہیں جو چاہے وہ تھیٹر میں ہوں، چاہے وہ سنیما میں ہوں، چاہے وہ آؤٹ ڈور میں ہوں، چاہے انڈور میں ہوں. لائٹنگ کے اصول وہی استعمال ہوں گے. ان کو اپنی عقل کے مطابق سمجھداری سے ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کے لیے ہوشیاری سے استعمال کرنا، وہ ہم لرن کریں گے ایز وی پروگریس ان دی کورس. یوزلی فلم کا جو سیٹ اپ ہے اس میں آپ کو پہلا سین تو ملتا ہے یہ والا کہ فلم میں ڈائریکٹرز چیئر ہوتی ہے. ڈائریکٹر جو وہی جس کی میں نے بات کی تھی کہ وہ ساروں کو کنٹرول کرتا ہے، ساروں کو لے کے چلتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. تو ٹیکنیکل میٹنگ سے شروع ہوتا ہے، اسکرپٹ کو بانٹ دیتا ہے، لوگوں کو ڈائریکشن دے دیتا ہے، پھر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ سارا جو ڈیٹا ہے، شوٹنگ ہے، وہ اکٹھی کر کے اس اسٹوڈیو کی ایڈیٹنگ یا پوسٹ پروڈکشن تک لے کے جاتا ہے. تو یہ یوزلی سین جو فلم کے بغیر باہر نہیں کبھی آپ نے دیکھے ہو پروفیشنل فلمنگ میں، تو یہ سین ضرور نظر آتا ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا یوزلی، وہ چونکہ وہ ڈائریکٹر کا وہ والا سسٹم نہیں ہے. دوسرا جو ٹیلی ویژن کے اندر آپ کو زیادہ نظر آئے گا وہ یہ سیٹ اپ آپ کو عام طور پہ اندر نظر آئے گا کنٹرول رومز میں، کہ مانیٹرز بڑے بڑے، اسکرینیں بڑی بڑی وہ لگی ہوئی ہوں گی، پینل لگے ہوں گے آڈیو کے، سوئچنگ کے، ایفیکٹس کے، ڈاس، آل دوز تھنگس. یہ وہ جو پورشنز ہیں یہ ٹی وی کا خاص ایک حصہ ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چھوٹی اسکرین ہے، اس لیے آپ کو کلوز اپ میں بہت ڈیٹیل میں کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پلاننگ بہت کرنی پڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نیوز کاسٹر کے پیچھے سیٹ کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے، لیکن ڈیٹا دینے کے لیے بھی کچھ اسکرین استعمال کرنی ہے، ڈیجٹس بھی بڑے استعمال کرنے ہیں، اسکرین چھوٹی ہے، انفارمیشن بہت زیادہ دینی ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو لوکیشن پہ اگر کوئی شوٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کچھ اپریٹس ہے. یہ سین بھی آپ کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم نظر آئیں گے. یہ لوکیشن پہ شوٹنگ کر رہا ہے اور وہ ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہے، تو ہم دیکھیں کہ لو لائٹ میں کم لائٹیں لگی ہیں. غور سے دیکھیں یہ کھمبے کے پاس جو لائٹ پڑی ہوئی ہے، یہ دیز آر کالڈ پورٹیبل لائٹنگ اور یا پورٹیبل لائٹنگ کٹ کا ایلیمنٹس ہیں. ان میں ڈیفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ یہ کوالٹی کنٹرول نہیں کر سکتی. یہ لوکیشن کے لیے استعمال آتی ہیں، فرینل نہیں ہوتی، اس میں لینز نہیں لگا ہوتا. یہ اوپن لائٹ بارن ڈورز ہوتے ہیں تو کٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سین کے پیچھے لائٹ پڑ رہی ہے وہ دیوار کے اوپر لائٹ کا پیٹرن بھی بن رہا ہے، اس کا زیادہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. لیکن چونکہ یہ سینس کا یہاں شوٹ کر رہے ہیں اور وہ کلیپ بورڈ دے رہا ہے یا سلیٹ دے رہا ہے تاکہ سین مارک ہو جائے کہ ڈیٹ، ٹائم، لوکیشن کیا ہے، کیمرہ مین کون ہے، ڈائریکٹر کون ہے. یہ ٹپیکل ای این جی یا ٹپیکل ای ایف پی شوٹنگ کہہ لیں، یہ وہ والی ہو رہی ہے. اس کے بعد کا سین جو ہے یہ بھی اسی کے ٹی وی کا سیٹ ہے، اور ٹی وی کے سیٹ کے اندر انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ ادھر پرانے ڈیزائن کا ایک کیمرہ پڑا ہوا ہے
اور یہ سیٹ لگا ہوا ہے اور سیٹ میں ایک سین ہے, اس کی لائٹنگ کی ہوئی ہے. اس لائٹنگ میں کچھ جو اس ایٹماسفیئر کی ریکوائرمنٹس ہیں, قریب گھر یا درمیان درجے کا ریٹائر بندے کا گھر ہوگا, وہ دکھانے کی کوشش کی ہے. تو ایٹماسفیئر دیکھیں کہ وہی والا کریٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس میں شیڈو کا جان کے استعمال کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ دیٹ شیڈو از گوئنگ ود پارٹ آف دی ادر شیڈوز آلسو, ناٹ لائک جو ہم نے فلم میں دیکھا ہے کہ اکیلا بندہ پورے سین کو تباہ کر رہا ہے. یہ بھی ہے کہ اسٹوڈیو کا ٹپکل سین ہے, چھت پہ گرڈ نظر آ رہی ہے, گرڈ کے اوپر لائٹنگ لگی ہوئی ہے, وہ لائٹیں لگا کے کیا ہوا ہے, 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک چیئر رکھی ہوئی ہے. یہ ایٹماسفیئر پورا ایک کریٹ کیا ہوا ہے, ایک کمپیئر کے لیے کوئی ہوسٹ ہے, کوئی نریشن کے لیے کام کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ فلم کا سین ہے, فلم کا کیمرہ مین ہے, لوکیشن پہ کام کر رہا ہے. یہ بھی ایک فلم کا ہے, لیکن اس میں ایک وہ چیز ہے جو نام آپ نے نہیں سنا ہوگا, جب ہم فلم کے پورشن میں جائیں گے تو بات کریں گے. دیر از سم تھنگ کالڈ اسٹڈی کیم. اسٹڈی کیم آپ نے سنا ہوگا, کچھ لوگوں نے جو کیمرے میں کافی تجربہ رکھتے ہیں, کہ اسٹڈی کیم کا مطلب کیا ہے کہ کیمرے کو اسٹڈی کرنے والا, کہ کیمرے کو اگر لے کے آپ نے دوڑنا بھاگنا ہے, اس میں تو زلزلے آئیں گے, جرک آئیں گے. وہ روکنے کے لیے انہوں نے ایک ڈیوائس یہ بنائی کہ کیمرے کو ماؤنٹ کر دیتے ہیں اور کیمرے کے برابر ایک اور ویٹ اسی کے برابر کا ایک سسٹم کے تھرو ایک اور جگہ کاؤنٹر بیلنس کر دیتے ہیں. تو جب جھٹکا لگتا ہے تو وہ جو جھٹکا لگتا ہے تو وہ اس کاؤنٹر بیلنس کے جھٹکے کے ساتھ مکس ہو کے نیگیٹو ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں. ریکارڈنگ میں جھٹکا نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جتنے باہر کے سینز آتے ہیں چیز کے, اس میں اسٹڈی کیم استعمال کیا جاتا ہے. اسٹڈی کیم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جرک آتے ہوں, جہاں پہ دوڑ بھاگ کرنی ہو, کسی چیز کرنا ہو, تو اس کے کیمرہ ماؤنٹ کر دیتے ہیں. لیکن اسٹڈی کیم ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اسٹڈی کیم کی ٹریننگ ہوتی ہے اور پھر اسٹڈی کیم استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ والے سین میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک فلم کا سین ہے, آؤٹ ڈور کا کریٹ کیا ہوا ہے. اس آؤٹ ڈور کو انڈور بنانے کے لیے انہوں نے دیکھیں کس طرح لائٹنگ کہاں لگائی ہیں, اور وہ سین کریٹ کیا ہوا, اسٹریٹ سین لگ رہا باقاعدہ. اس سین کے بعد ایک سین یہ ہم دیکھتے چلیں کہ ٹیلی ویژن میں جب آپ کرتے ہیں تو یہ عام طور پہ دیکھیں گے سیٹ لگا ہوا, نیوز کاسٹر کا بریفنگ کے لیے پروڈیوسر اندر آتا ہے کہ یہ میں جانے والا, اسٹینڈ بائی فار دی آن ایئر اینڈ وی آر گوئنگ آن ایئر. اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ کو ہم ٹیلی ویژن اور فلم سے ڈیفائن کر کے. تھینک یو ویری مچ.